السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مولانا تہذیب الاسلام جو آسام میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، ان کو 5 نومبر 2024 بروز اتوار انہی کے ایک مقتدی نے موت کے گھاٹ اتار دیا، انہیں شہید کر دیا۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ صورتحال کیا ہے، لیکن اس بات کا علم نہ ہو سکا تھا کہ اس مقتدی نے امام صاحب کو کیوں مارا، کیا وجہ تھی۔ ناظرین کرام، اس تعلق سے جب تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے یعنی اس مقتدی نے امام صاحب کو مسجد میں گھس کر، امام صاحب جب مصلی امامت پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فجر کی اذان دینے کے بعد، تو اس نے اس مصلی پر جا کر کے امام صاحب کو پیچھے سے گردن پر چاقو سے وار کر دیا۔ امام صاحب اس وار سے بچنے کی کوشش کیے لیکن زخم لگ چکا تھا۔ اب امام صاحب دوسرے دروازے کے پاس پہنچے، وہ قاتل گھوم کر وہاں پہنچا اور پھر ان پر وار کیا۔ ہاتھ سے بچانے کی کوشش کی تو ہاتھ کٹ گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے امام صاحب ایک اور دروازے سے بھاگنے کی کوشش کی، وہ قاتل وہاں بھی پہنچا اور اس نے وہاں حملہ کیا تو امام صاحب کی ناک کٹ گئی، اور پھر وہی امام صاحب کو اس نے دبوچ لیا اور مسجد کے اندر ہی امام صاحب کا گلا ریت کر اس نے قتل کر دیا، امام صاحب کو شہید کر دیا۔ یہ قاتل، اس کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے، اور بتاتے ہیں کہ یہ اسی مسجد کے سیکریٹری یا صدر کا کوئی بھانجا ہے۔ جب اس سے پولیس نے گرفت میں لیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو قتل کیوں کیا، تو موصولہ اطلاعات کے مطابق قتل کی 2 وجہ سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے امام صاحب سے تعویذ مانگی تھی کسی کام کے لیے، امام صاحب نے تعویذ دے دیا، لیکن اس کا وہ کام وقت پر پورا نہیں ہوا، تو وہ آ کر کے امام سے جھگڑنے لگا اور کہا کہ آپ نے مجھے تعویذ دی، میرا کام نہیں ہوا ہے، آپ نے کیوں کیسی تعویذ دی وغیرہ وغیرہ، مطلب بالکل تو تڑاکے سے بات ہونے لگی اور کافی زیادہ بحث آگے بڑھ گئی، جھگڑا ہو گیا۔ تو اس نے دھمکی دے دی امام صاحب کو کہ ہم تم کو جان سے مار دیں گے۔ لوگوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ اس نے دھمکی دیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک کمپلین جو ہے تھانے میں دے دیجئے اور اپنے جان کی حفاظت کے بارے میں بتا دیجئے کہ ہم پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امام صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور صحیح بات ہے، کون جانتا تھا کہ مقتدی امام صاحب کو مار ڈالے گا۔ بہرحال ہوا یوں کہ پھر وہ ایک دن آیا فجر کے وقت اور اس نے ان کو قتل کر دیا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا اور وہ امام صاحب پر پریشر بنایا ہوا تھا کہ تم میرا نکاح میری بیوی سے دوبارہ کرا دو، پڑھ دو میرا نکاح۔ امام صاحب نے کہا کہ تمہارا نکاح تمہاری بیوی سے کیسے ہو سکتا ہے، تم نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہو تو اب ڈائریکٹلی تمہارا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، نکاح پڑھا دو۔ امام صاحب نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہاری بات کو مانوں کہ شریعت کو بات کو مانوں میں؟ تو اسی میں بحث ہو گئی اور اس نے جو ہے نا مارنے کی دھمکی دی۔ پھر اس نے یہ واقعہ اور یہ حادثہ انجام دیا اس قاتل نے۔ یہ 2 وجہ سامنے آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اور تحقیق کی گئی اور جب خبریں موصول ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں وجہیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی واقعہ ہے یہ۔ اور واقعہ یوں ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق واقعتاً ہوئی تھی، وہ اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا، اور تعویذ کا بھی معاملہ ہے۔ واقعہ یوں ہے، بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ طلاق دینے کے بعد اس نے امام صاحب کے پاس آ کر کے تعویذ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی تعویذ دیجئے جس سے میری بیوی میرے پاس آ جائے، جس کو طلاق دے دیا تھا۔ اور طلاق وہ اس نے جو ہے نا وہ مطلب مغلظہ طلاق دے دیا تھا۔
تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی تو تم پر حلال ہے ہی نہیں، تو تعویذ سے وہ کیسے آ جائے گی، اور وہ بھی بغیر اس کے؟ تمہاری بیوی تمہارے پاس نہیں آ سکتی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، بھلے نہیں آپ ایسی تعویذ دیجئے جس سے میری بیوی میرے پاس آ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایسی کون سی تعویذ ہوگی کہ تعویذ دے دو تو مطلقہ بیوی بغیر کچھ کیے تو اس کے شوہر کے پاس آ جائے اور وہ پھر اس سے میاں بیوی کی طرح رہنے لگے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ امام صاحب اسی پر کہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تو اس نے جو ہے نا مارنے کی دھمکی دے دی، اور پھر جو ہے نا اس نے یہ حادثہ انجام دیا۔ تو ناظرین کرام، امام صاحب کی شہادت اس طرح سے ہوئی ہے، اور اس مارنے والے نے اس وجہ سے امام صاحب کو مار دیا ہے۔ بات تعویذ کی آئی، میرے پاس ایک ویڈیو آیا تھا، اس میں اسی چیز کا ذکر کیا کہ امام صاحب نے تعویذ دی، کام نہیں ہوا، تو وہ آ کر کے جھگڑنے لگا، بحث کرنے لگا۔ تو اس ویڈیو میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ بھائی تعویذ دے دی گئی تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا کام ہو ہی جائے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپے کا علاج کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ آپ شفا یاب ہو جائے، آپ کو شفا مل جائے۔ دوائی یا تعویذ یہ سب چیزیں ایک ذریعہ ہیں، شفا تو اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، یہ بات اس نے اپنی جگہ درست کہی۔ لیکن اسی کے کمنٹس میں، اس ویڈیو کے کمنٹس میں ایک صاحب نے لکھا تھا کہ چونکہ تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، اور شرک کرنے والا مشرک، اور مشرک پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ امام صاحب کا تعویذ دینا یہ غلط تھا، یہ شرکیہ عمل تھا، اور اس وجہ سے ان کو مار دیا گیا۔ تو مطلب ٹھیک ہے، یہ اس کے کہنے کا خلاصہ ہے۔ لیکن پیارے محترم بزرگ اور دوستو، تعویذ دینا یا تعویذ پہننا یہ شرک نہیں ہے۔ اس پر مستقل ہم ایک بار کبھی گفتگو کریں گے آپ سے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو بالغ لڑکے تھے، ان کے بالغ لڑکے، تو وہ اپنے بالغ لڑکوں کو کچھ کلمات طیبات ہیں ان کی تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آنے والی ہو یا ایسے بھی اس کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ اور جو نابالغ بچے تھے ان کے گردن پر وہ کلمات لکھ کر کے ان کے گردن میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اب اگر تعویذ لٹکانا شرک ہو، تعویذ لکھنا شرک ہو، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل کیا کہلائے گا؟ اسی حدیث کی تشریح میں علامہ ملا علی قاری نے مرقات کے اندر فرمایا ہے کہ یہی حدیث اصل ہے اس بات کی کہ جو تعویذ کو لٹکانا درست ہے۔ ہاں، جس تعویذ میں یہ کہا گیا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، تو اس سے مراد وہ تعویذ ہے جس میں شرکیہ چیز ہو، شرک کی باتیں ہوں، اور اس کو لکھ کر کے گلے میں لٹکائے، جیسے کہ سفلی وغیرہ ہوتا ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن وہ کلمات جو طیب کلمہ ہو، جس میں اللہ کا نام ہو، قرآن کی کوئی آیت ہو، بہترین کلمات ہو، اگر اسے لکھ کر گلے میں لٹکایا جائے تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہتر ہے، مستحسن ہے، اور صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تو تعویذ کے قائل تھے، تعویذ کے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ تعویذ کو مؤثر حقیقی نہیں مانا جا سکتا ہے۔ تعویذ ایک ذریعہ ہے، اثر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے پیدا فرما دیتا ہے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن تو ویسے بھی مومنین کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے ایک سبق ملتا ہے خاص کر کے ائمہ حضرات کے لیے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بیجا باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے، اور اگر آپ کو اس طرح کے کچھ سگبگاہٹ محسوس ہو تو پھر آپ اپنے حفاظتی اقدامات ضرور کر لیں، پولیس پرشاسن وغیرہ کو خبر کر کے رکھیں، گاؤں کے ذمہ داروں کو بتا کے رکھیں، اکیلے نہ رہیں بلکہ ساتھ میں 2-4 آدمی کو رکھیں اگر آپ کے پاس انتظام ہے تو، تاکہ جان کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ پاک مولانا مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے تمام خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، بخش دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔